اگر آپ کے اندر ایمان کا ایک خطرہ بھی باقی ہے تو خدا کی قسم آپ میرے سوال کا جواب دیں گے، نہیں دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ ایلومینٹی کے ممبر ہیں۔ عزیز دوستو، بزرگوں، بے حد اہم مسئلے کے اوپر میں آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم سے کم 50,000 لوگ مسلمان وہاں پہ شہید کر دیے گئے۔ ساری دنیا بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہے، سارے مسلم لیڈر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر امریکہ جو ساری لڑائی کا ذمہ دار ہے، جس نے عراق کو برباد کیا، جس نے افغانستان کو برباد کیا، کئی مسلم ممالک کو تباہ برباد کرنے والا امریکہ نے $100 بلین کے ہتھیار اسرائیل کو آج تک دیے۔ کوئی کہتے ہیں کہ $150 بلین، ملین نہیں، بلین ڈالرز، اور ان بموں سے یہ معصوم فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کے مکانات تباہ تاراج کیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں یہ جو مسلم قیادتیں ہیں، جو اندرونی طور کے اوپر امریکہ کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں اور امریکہ کے مسلمانوں کے غدار ہیں، یہ جو کوئی ان کو مدد کرنے کے لیے، فوجی مدد کرنے یا کوئی چیز کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں، صرف کھانا پھینک دیتے، راچن اوپر سے پھینک کے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں ہم پوری کر چکے ہیں، لیکن اس سے ذمہ داری پوری ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ جو قیادتیں ہیں ساری دنیا کی، جو امریکہ سے، اسرائیل سے خوفزدہ ہیں، تو ان تمام کو دیکھنے کے بعد ہمارے حیدرآباد کے اندر بھی ایک قیادت ہے جس کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ یہ بھی انہی قیادتوں کی طرح ایک مسلم قیادت ہے جو امریکہ سے ملا ہوا ہے، یہ آدمی اسرائیل سے ملا ہوا ہے۔ میں ایسے الزام نہیں لگا رہا ہوں۔ پارلیمنٹ کے اندر جب یہ اوت لے رہے تھے، اس کے اندر آپ نے ایک نعرہ دیا، جے فلسطین، اور سارے ہندوستان کے اندر ایک ہنگامہ ہوا، بولے کہ اوت سیریمنی کے اندر جے فلسطین کیوں پکارا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میں فلسطین کے ساتھ ہوں۔ پھر ایک جلسہ کرتے ہیں دارالسلام کے اندر اور کھڑے کے وہاں پہ نعرے لگاتے ہیں، فلسطین زندہ باد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ جلسہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی قسم کا بیان نہیں آتا۔ نریندر مودی کی حکومت اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہے، فلسطین کا نہیں۔ جب سے ہندوستان آزاد ہوا، جب سے، چاہے وہ اندرا گاندھی جی ہو، نہرو جی ہوں، اور راجیو گاندھی جی ہوں، اٹل بہاری واجپئی ہوں، بی جے پی کے، سب نے فلسطین کا ساتھ دیا، اسرائیل کی مخالفت کی کہ فلسطین آزاد ریاست بننا چاہیے۔ یہاں میں ان مسلم قیادتوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، دنیا کے آج جو بیٹھ کے OIC تماشا دیکھ رہی ہے، اور یہ جو حیدرآباد کے ہمارے لیڈر ہیں اسد الدین اویسی، جو خود کو سارے مسلمانوں کے، ہندوستان کے لیڈر کہتے ہیں، یہ ابھی کچھ دن پہلے اپنے گھر کے اوپر امریکہ کی جو لیڈی سفیر ہیں اس کو اپنے گھر کے اوپر بلا کے بریانی کھلاتے ہیں۔ میں اسد الدین اویسی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے امریکی سفیر کو اس لیے بلا کے کھلایا کہ امریکہ نے 50,000 معصوم بچوں کو، عورتوں کو، ضعیفوں کو مار کے ٹکڑے کر دیا؟ فلسطین، غازہ کی زمین مسلمانوں کے لہو سے لال کر دی، اور تم گھر میں بلا کے اس کو بریانی کھلاتے ہو؟ تو کیا ڈغلا پنا ہے یہ قوم کو؟ آپ بتائیے۔ میرا آپ سے بڑا سنجیدہ سوال ہے، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کے میں کہوں گا، یا رسول اللہ، یہ وہ اسد الدین اویسی ہے جو قوم کے اندر منافقت کا کام کرتے تھے۔ کیا تم دجالی فتنہ ہو؟ کیا تم ون ورلڈ آرڈر کے جو ہے تحت کام کرتے ہو؟ کیا تم ایلومینٹی کے ممبر ہو؟ کیا بات ہے آخر؟ لوگ کہتے ہیں کہ تم ایلومینٹی کے ممبر ہو، شیروانی ٹوپی ایک دکھاوا ہے، لیکن دراصل تم جو ہے ایلومینٹی کے ممبر ہو، ورلڈ آرڈر کے ممبر ہو۔ اسی لیے تم امریکی جو ہے اس کو بلا کر اپنے گھر کے اوپر دعوت دے کے کھانا کھلاتے ہو۔ آپ کو شرم نہیں آئی؟ وہ مسلمان تم کو یاد نہیں آ رہے جن کو امریکہ روز ہتھیار دے کے مار رہا ہے؟ کیا اسرائیل کے پاس ہتھیار ہے؟ ہر 10 منٹ کے اندر امریکہ کا ایک پلین اترتا ہے اور وہ بم دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، وہ بم لے جا کے وہ مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے۔ یاد کرو آپ، جب فرانس کے اندر ایک اسکول کے ٹیچر نے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا، تو وہاں کا ایک نوجوان اسٹوڈنٹ دوسرے دن اس ٹیچر کو مار کے قتل کر دیا اس کا۔ تو آپ فرانس کی ایمبیسی کو لیٹر لکھے کہ یہ جو لڑکا مار دیا ہے
टीचर को ये टेररिस्ट है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, आप लेटर पढ़ के जलसे में सुनाते हैं कि हमने जनाब जयशंकर साहब को 2 दिन पहले खत लिखा भारत के हमारे फॉरेन मिनिस्टर को, और हमने उनसे कहा कि हम अपनी तरफ से कहा कि हम जो फ्रांस में स्कूल टीचर की जो गर्दन काटी गई हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम हर दहशतगर्द वाक़े की मजम्मत करते हैं। आपको शर्म आना चाहिए कि आप हिंदुस्तान के वजीर खारिजा हैं, जो आपको फ्रांस एम्बेसी को लेटर लिखना ज़रूरी है? क्या हैं आप? क्यों आपने लेटर लिखा? क्यों उस नौजवान को हुब्बे नबवी, वो शहीद है, उसको पुलिस ने गोली मार के इनकाउंटर किया और उसकी रूह फौरी जन्नत के अंदर चली जाती है, और वहाँ के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका इस्तक़बाल करते हैं, और हबीब पाक की शान में गुस्ताखी करने वाले की सज़ा इस्लाम के अंदर क्या है वो मुसलमान को पता है, और आप कहते हैं वो टेररिस्ट था। तो ये आपका जो दोगलापन है। अब आपने जो अमरीकी उसको बुलाकर उस खातून को घर के ऊपर दावत दी, वो वीडियो देख के मेरी आंख के ऊपर कांटे आ गए। क्या दुनिया में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो असदुद्दीन अवैसी की तरह हैं? क्या ज़रूरत है आपको उसको बुला के खाना खिलाने की? क्या अच्छा काम कर रहा है अमेरिका जो मुसलमानों को मार रहा है, इसलिए आपने बुला के खाना खिलाया? क्या वजाहत करेंगे इस बात की? अगर आपके अंदर ईमान का एक ख़तरा भी बाकी है तो खुदा की कसम आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। नहीं देंगे तो मैं समझूंगा कि आप इल्यूमिनेटी के मेंबर है। मुसलमानों, ऐसी क़ियादतों को पहचानो, चाहे वो दुनिया के आलम इस्लाम के मुस्लिम ममालिक के सरबराहान हो या असदुद्दीन अवैसी हों। ये सब अमेरिका और CIA के एजेंट हैं, ये लोग मुसाद के एजेंट हैं, इजराइल के एजेंट हैं ये लोग। इन लोगों को पहचानो। हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि इन लोगों को पहचानो, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज लाखों लोग हमारी बात सुनते हैं और कहते हैं हक़ की आवाज़ है। आज हमारे साथ हुए और बराबर हमारे इस मसले के ऊपर आप लोग भी राय देंगे। कमेंट के अंदर आप लोग बोलिए, क्या उसको बुला के खाना खिलाना क्या कोई सवाब का काम है, या फ़लस्तीनियों की लाशों के ऊपर आप अमरीकी सफ़ीर को दावत दे के घर के ऊपर बुलाते हैं? ये बात कोई आपको वजाहत करना ज़रूरी है। मैं इन्हीं लम्हात के साथ आपके साथ रुखसत होता हूँ। यार जिंदा सोबत बाकी, खुदा हाफिज़।